سورۃ الصافات مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے۔ اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، 860 کلمات ہیں، 3826 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والصافات صفا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی چند گروہوں کی۔ یا تو مراد اس سے فرشتوں کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح صف باندھ کر اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، یا اس سے علماء دین کے گروہ ہیں جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں، یا مجاہدین غازیوں کے گروہ ہیں جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر دشمنان اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ والصافات صفا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم کہ جھڑک کر چلائیں۔ یا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر مقرر ہیں اور اس کو حکم دے کر چلاتے ہیں، یا اس سے مراد وہ علماء ہیں جو واعظ و نصیحت سے لوگوں کو جھڑک کر دین کی راہ چلاتے ہیں، یا اس سے مراد مجاہدین غازی ہیں جو گھوڑوں کو جھڑک کر جہاد میں چلاتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان جماعتوں کی قسم کہ قرآن پڑھیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا مالک اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا مالک۔ ورب المشارق، اور مشرقوں کا مالک، یعنی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی پوری کائنات اور تمام حدود، تمام جہات، تمام سمتوں، سب کا مالک رب وہی ہے، تو کوئی دوسرا کس طرح عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالی شریک سے پاک ہے، منزہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، یعنی ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا، وہ آسمان جو زمین کے بنسبت اور آسمانوں سے قریب تر ہے، اسے تاروں سے سجایا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے، ہر شیطان سرکش سے حفاظت کے لیے، یعنی ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان جن سے، شیطان سے محفوظ رکھا کہ جب شیاطین آسمان پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتے روشن انگارے شہاب ثاقب مار کر ان کو دفع کرتے ہیں، لہذا شیاطین آسمان پر نہیں جا سکتے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، یعنی آسمان کے فرشتوں کی گفتگو یہ سن نہیں سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے، ہر طرف سے انہیں مارا جاتا ہے، انگارے مارے جاتے ہیں۔
جب شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے ارادے سے آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. دحورا ولہم عذاب واصب، یہ انگارے انہیں بھگانے کے لیے مارے جاتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے آخرت میں. الا من خطف الخطفۃ، مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا، یعنی اگر کوئی شیطان فرشتوں کا کوئی کلمہ سن کر کبھی لے کر بھاگا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا. یعنی جب وہ کوئی بات سن کر، کوئی ایک لفظ دو لفظ سن کر شیطان بھاگتا ہے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے، وہ اسے جلا دیتا ہے اور اسے ایذا پہنچاتا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ، تو ان سے آپ پوچھیں، یعنی کفار مکہ سے آپ پوچھیں. اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے؟ تو جس قادر برحق نے آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوق پیدا کی، اور اس رب پر آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوق کا پیدا کرنا کچھ بھی مشکل و دشوار نہیں، تو انسانوں کو پیدا کرنا، مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، اس پر کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے پیدا کیا. یہ ان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے کہ ان کی پیدائش کا اصل مادہ مٹی ہے، جو کوئی قوت نہیں رکھتی، شدت نہیں رکھتی. اس میں ان پر ایک اور برہان قائم فرمائی گئی کہ چپکتی مٹی ان کا مادہ پیدائش ہے، تو اب پھر جسم کے گل جانے اور مٹی ہو جانے کے بعد اس مٹی سے پھر دوبارہ پیدائش کو وہ کیوں ناممکن سمجھتے ہیں؟ جب مادہ مٹی موجود ہے، سانے بنانے والا موجود ہے، پھر دوبارہ پیدائش کیسے ناممکن ہو سکتی ہے؟ بل عجبتا، بلکہ تمہیں اچھمبا آیا، تمہیں تعجب ہوا، ان کے جھٹلانے سے تعجب ہوا کہ ایسے واضح دلائل اور واضح روشن نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود وہ کس طرح اس بات کا انکار کرتے ہیں. وہ یسخرون، اور وہ ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ سے مذاق اڑاتے ہیں، اور جو آپ تعجب کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو آپ یہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور سمجھائے نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں ٹھٹا کرتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی نشانی اور دیگر معجزات دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، ان هذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے. اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، جو ہم سے زمانے میں مقدم ہیں، پہلے گزرے ہیں. کفار کے نزدیک ان کے باپ دادا کا زندہ کیا جانا خود ان کے زندہ کیے جانے سے زیادہ بعید تھا، زیادہ مشکل تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا. یعنی کافر یہ بات بہت زیادہ مشکل سمجھتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھیں گے. تو کہ اس سے زیادہ مشکل وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو صدیوں پہلے مرے ہیں، تو یہ سارے ہمارے باپ دادا، آبا و اجداد سب اٹھیں گے. اب آباؤنا الاولون،
اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ قل نعم، اے محبوب آپ فرمائیے ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، یوں کہ ذلیل ہوگے، ذلت کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ تو ایک ہی جھڑک ہے، یعنی ایک ہولناک آواز ہوگی، دوسری سور پھونکی جائے گی اور فوراً ہی تم سب اٹھ جاؤ گے۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، جبھی وہ دیکھنے لگیں گے، زندہ ہو کر اپنے افعال دیکھیں گے اور اپنے پیش آنے والے احوال دیکھیں گے۔ وَقَالُوا، اور کہیں گے، یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہماری خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یعنی فرشتے کہیں گے یہ انصاف کا دن ہے، یہ حساب اور جزا اور بدلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ یہ وہ دن آ چکا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جس کا بیان اگلے رکوع میں ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، اس رکوع میں ہم نے جہاں بہت ساری نصیحتیں سماعت کی، وہاں پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کل بروز قیامت اٹھ کر کہیں گے وَقَالُوا یا ویلنا، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، میدان محشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ سورہ صافات کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔